تو پردے کا معاملہ جو ہے وہ بڑا کریٹیکل ہے. ہماری مائیں ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. یہ کہنا کہ جی پردہ امہات المومنین کے لیے خاص تھا تو مسلمانوں کی عورتوں نے پھر کافروں کی عورتوں کو فالو کرنا ہے اگر امہات المومنین کو فالو نہیں کرنا. اور امہات المومنین کو تو ایسا خدشہ بھی کوئی نہیں تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آلریڈی مومنین کے لیے تو مائیں ہیں, وہاں تو کوئی افیئر چلانے والا معاملہ بھی نہیں ہے. وہاں پہ اگر پردہ ہے نا تو باقی عورتوں کے لیے بدرجہ اولا پردہ ہے. اس پہ میری الگ سے ویڈیوز ریکارڈ ہے, میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. حدیث عفق جو بخاری اور مسلم کی ہے, جو ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے اوپر تہمت لگی تھی, تو اس میں یہ الفاظ ہیں کہ اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام کی مبارک عادت تھی کہ جب وہ قافلہ کوچ کرتا تھا تو ایک بندے کو پیچھے چھوڑتے تھے, کوئی سامان رہ گیا نا تو وہ سمیٹ لے. اسی وجہ سے میں پھر قافلہ رخصت ہونے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھی رہی کہ وہ بندہ آئے گا کوئی تو مجھے پھر قافلے کے ساتھ لے جائے گا. اور کہتی ہیں کہ اسی حالت میں مجھے اونگ آ گئی اور میرے چہرے سے چادر ہٹ گئی, اور وہ صحابی جو تھے صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام وہ آئے تو انہوں نے سیدہ عائشہ کو دیکھا تو انہوں نے بلند آواز سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتی ہیں میری آنکھ کھلی, میں نے فوراً اپنا چہرہ ڈھانپ لیا. انہوں نے مجھے اس لیے پہچان لیا کہ انہوں نے آیات پردہ نازل ہونے سے پہلے مجھے دیکھا ہوا تھا. یعنی آیات پردہ نازل ہونے کے بعد امہات المومنین پردہ کرتی تھی. کوئی رپورٹ نہیں ہوا کہ صرف امہات المومنین کرتی تھی اور باقی نہیں کرتی تھی. یعنی ڈرامہ مچایا ہوا ہے. پہلے تو چہرے کا پردے کا انکار کیا, اب جناب وہ بالوں کے پردے سے بھی جاتے رہے. اگر کسی کو چہرے کا پردہ کرنے میں کوئی تکلیف ہے تو ٹھیک ہے, میڈیکل ماسک یوز کریں. جہاں پہ پابندی ہے حجاب کے اوپر میڈیکل ماسک یوز کریں, ایٹ لیسٹ اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت کریں. میں کہتا ہوں جی اجتہاداً بھی اگر کوئی حکم دینے والا تھا نا علماء کا, وہ یہ تھا کہ اس پرفتن دور میں جہاں ویڈیو کیمرے کا فتنہ موجود ہے, اگر چہرے کا پردہ نہیں بھی تھا نا تب بھی ان کو اجتہاداً کہنا چاہیے تھا کہ جس طرح فتنے سے بچنے کے لیے اور چیزیں ہم نے کی ہوئی ہیں یہ بھی کر لیں. ویسے تو ہے